السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عمر چیمہ اعزاز سید کے ساتھ. مجھے پتہ ہے کہ آپ ہمارا پروگرام مس کر رہے تھے. انفیکٹ کچھ ایشوز آ رہے تھے، ٹیکنیکل ایشوز. یہ جس طرح انٹرنیٹ کے ایشوز. انٹرنیٹ اور وی پی این، اور ہم کوئی اتنے زیادہ کوئی ٹیک سیوی نہیں ہے، ہمیں بھی کوئی ٹائم لگا اور اعزاز صاحب جو ہیں یہ بھی کوئی ٹریول کر رہے تھے، اور ایک دو دن ہم نے پروگرام ریکارڈ بھی کیا لیکن وہ اپلوڈ نہ ہو پایا. تو اینی وے کافی خبریں اکٹھی ہوئی تھیں، کوئی تو پرانی ہو گئیں، آؤٹ ڈیٹڈ ہو گئیں. اور آج کے ٹاک شاک میں ہم بات کریں گے 3 اہم ایشوز پر، جس میں ایک تو آج عمران خان کی عدالت میں پیشی، ادھر کیا ہوا، اعزاز سید ادھر موجود تھے، ان سے پوچھیں گے. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ آرمی کے اندر کیا ہو رہا ہے اور صدر مملکت کیا کر رہے ہیں. باقی گورنمنٹ کا آپ کو پتہ ہے کہ وہ کیا کر رہی ہے، وہ بس دیکھ رہی ہے. تو ان کے بارے میں آپ آلریڈی باخبر ہیں. تو ہم یہ 3 ایشوز پر بات کریں گے. اعزاز، آج آپ نے پھر عمران خان سے کوئی سوال پوچھے ہیں، اور ہماری کوئی چیمہ برادری کا بھی درمیان میں ذکر ہوا ہے. جی ایسے ہی. پہلی بات تو یہ ہے کہ چیمہ صاحب، عمران خان کی جو سختی ہیں وہ تو سپریم کورٹ نے ختم کی ہیں. ان سے محبت کا اظہار آج آپ بڑے خوبصورت انداز میں عمران جو ہے نا، کیا کون سی کپتان چپل ذرا اوپر کرو. پہن کے کر رہے. آج لیکن اعزاز میں بھی آپ کو جواب دے دوں، 2 بندے جو ہے نا ان میں نے دیکھا ہے کہ بہت زیادہ انرجی ہے. یہ میں نے پہلے بھی ایک پروگرام میں کہا تھا لیکن وہ پروگرام ہمارا چل نہیں سکا، تو لہٰذا وہ ایک ادھار ہے. تو ایک عمران خان ہے، نہیں دوسرے کا رہنے دیں، اور دوسرا اعزاز سید ہے. نہیں آپ اچھا یار صبح سے ادھر ہیں، میں تو پتہ نہیں آپ کیا کھا کے جاتے چیمہ ہیں. صاحب مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب آج عدالت میں آئے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ میں. اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہ بیٹھے تھے. جب میں کمرہ عدالت میں داخل ہوا تو عمران خان صاحب ججز کے روسٹرم کے سامنے 4 فٹ کا فاصلہ ہوتا ہے، اور اس کے سامنے پہلی رو میں بیٹھے ہوئے تھے. درمیان میں بیٹھے ہوئے تھے عمران خان صاحب، ان کے لیفٹ اور رائٹ پہ وکلاء کی لائنیں لگی تھیں، اور لوگ آ رہے تھے، تصویریں اتروا رہے تھے. عمران خان صاحب نے کالے رنگ کا چشمہ پہنا ہوا، نیلے رنگ کے شلوار قمیض اور اوپر ویسٹ کوٹ پہنی ہوئی. تو خان صاحب جو ہے نا پورے جسے کہتے ہیں نا ہیرو موڈ اس میں تھے. تو میں اندر داخل ہوا تو میں نے کہا خان صاحب سے بات کرنی چاہیے. تو ہمیں روکا جا رہا تھا سیکیورٹی کی طرف سے کہ آپ آگے نہ جائیں. میں نے کہا یار سارے جا رہے ہیں، ہمیں بھی جانے دیں، پوچھنے دیں. خیر میں نے ہمت کی خان صاحب سے، میں نے سوال کیا. میں نے کہا خان صاحب آپ فزیکلی ٹھیک ہے نا؟ تو خان صاحب نے کہتے ہیں یوں مکہ بنا کے یوں. تو میں نے کہا خان صاحب کوئی گرفتاری کا خدشہ تو نہیں ہے؟ تو جب میں نے یہ بات کی نا تو پھر ایک دم خان صاحب کے اندر نا بیدار ہوا عمران خان، وہ والا عمران خان جو ایک نیریٹو تشکیل دیتا. انہوں نے کہا مجھے 100% خدشہ ہے کہ میں گرفتار ہو جاؤں گا، اور یہ ہے اور وہ ہے. تو میں نے کہا خان صاحب آپ تو بڑے لکی آدمی ہیں، آپ تو ڈیٹینشن میں تھے، نیب کی کسٹڈی میں تھے، تو تب بھی آپ کو موبائل فون مل گیا. تو خان صاحب کہتے ہیں نہیں وہ موبائل فون نہیں، میں نے لینڈ نمبر سے نیب کے آفس سے کال کی تھی اپنی میری وائف بشرا بی بی سے بات کرنے کی مجھے اجازت دی ہوئی ہے عدالت نے. تو وہ میری طرح ہنسی بھی نکل گئی، تو میں نے ہنسی پہ کنٹرول کیا. میں نے کہا خان صاحب آپ کو تو عدالت نے اجازت دی تھی بشرا بی بی سے بات کرنے کی اپنی وائف سے، تو آپ نے نمبر تو مسرت چیمہ صاحبہ کا ڈائل کر دیا. تو اس پہ وہ خان صاحب کے پیچھے جو لوگ ہیں نا وہ بیٹھے ہوئے وہ ہنس پڑے. تو خان صاحب البتہ تھوڑا سا کہتے ہیں نہیں وہ بشرا بی بی کے خلاف بھی وارنٹ جاری ہے، تو میری ان سے بات نہیں ہو سکی. میں نے کہا سر جو فون ہے کہیں اور مل گیا، مس یوز ہو گیا فون کا. تو خیر خان صاحب نے اس بات ویسے اس پہ بھی کیس بن سکتا ہے کہ طاقت کا اختیار کا غلط استعمال اختیارات کا. تو پہلے تو یہ سیشن ہوا تو خان صاحب پھر نہ خاموش ہو گئے. خان صاحب مائنڈ کر گئے شاید کہ میں اس پہ مزید بات نہیں کروں گا، یا انہوں نے سوچا کہ یہ بندہ زیادہ فرینک ہو رہا ہے، یہ بندہ جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے. پھر تھوڑی دیر بعد اور جناب سلسلہ ہوا، اور جرنلسٹ بھی آئے، متی اللہ بھی آ گئے. تو متی اللہ تھے، اور متی اللہ پہلے بھی میرے ساتھ ہی تھے لیکن شاید انہوں نے سوال نہیں کیا. تو متی اللہ اس دفعہ میں اور متی اللہ اکٹھے تھے، ساتھ ایک دو اور جرنلسٹ بھی آئے. تو خان صاحب جو ہے نا ان کو میں نے پیغام بھجوایا ایک وکیل کے تھرو. میں نے کہا جی خان صاحب میں انٹرنیشنل میڈیا میں بھی کام کرتا ہوں، وہاں پہ بھی میری کنٹریبیوشن چلتی ہے، تو میں جیو کا ہوں تو مجھ سے بات کر لیں. تو کیونکہ وہ جیو کا نام سے ذرا آپ کو پتہ ہے وہ ناراض ہو جاتے ہیں. تو میں نے کہا شاید خان صاحب جو ہے نا اس بات پہ ایگری ہو. تو خان صاحب ایگری ہو گئے، مہربانی ان کی. تو خان صاحب نے بات شروع کی، اور خان صاحب نے اب انگریزی میں مجھ سے بات کر رہے ہیں. تو کہ جی یہ جو کچھ بھی ہوا ہے وہ ٹھیک نہیں. پھر میں نے بھی انگریزی میں سوال جواب کیا. تو لکی آئی ایم
کہ وہاں پر ایک بی بی سی کی خاتون وہ بھی آ گئی، وہ بھی انہوں نے خان صاحب نے دیکھا کہ جو ہے نا ایک گوری بھی آ گئی ہے، تو اب نہ انگریزی اور جو ہے تیز کر دیں. خان صاحب نے انگریزی تیز کر دی، تو اس نے ریکارڈنگ آن کر دی، تو میں نے بھی ریکارڈنگ آن کی ہوئی تھی، وائس ریکارڈنگ، ویڈیو ریکارڈنگ نہیں. عدالت کا بھی ڈیکورم، اس وقت ابھی جج صاحبان نہیں آئے. تو خان صاحب کہہ رہے ہیں جی بڑا ظلم ہوا ہے، جس طریقے سے مجھے گرفتار کر لیا گیا اور یہ اس سے لوگوں نے ری ایکشن کیا، اور یہ اگر دوبارہ گرفتار کریں گے اس طرح کی باتیں تو اسی طرح کا ری ایکشن آئے گا. باتیں کرتے کرتے کہتے ہیں میرے خلاف جو بھی کام ہوا ہے دیکھیے کتنا ظلم ہوا ہے. تو میں نے کہا جی خان صاحب ہو از رسپانسبل فار واٹ ایور ہیز ہیپنڈ ود یو، یعنی کہ وہ بندہ ذمہ دار کون، بندہ ذمہ دار ہے کون، ذمہ دار کون ہے اس کا جو بھی آپ کے ساتھ ہوا ہے؟ بندہ نہیں. میں نے کہا خان صاحب کہتے ہیں جی ایک بندہ ہے. میں نے کہا ہو از دیٹ؟ کہتے ہیں آرمی چیف. اچھا یہ آپ کا سوال تھا؟ جی. کہتے ہیں آرمی چیف. اچھا میں نے کہا جی واٹ از دا ایویڈنس ود یو کہ ہی از انوالوڈ؟ کہتے ہیں یہ دیکھیں نا جی جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ اس کے علاوہ تو کوئی نہیں کر سکتا نا. ایویڈنس والی بات کے اوپر نہیں آئے وہ. تو اب کہتے ہیں متی اللہ نے بیچ میں ڈکما دیا. متی اللہ نے کہا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو عدالتیں ہیں یہ بھی آرمی چیف کے کنٹرول میں ہیں؟ اب وہ خان صاحب نے پھر ذرا پیچھے ہٹے کہ نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا وہ نہیں کہہ رہا، لیکن یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ صرف وہی کر سکتا ہے. یہ اتنا زیادہ یقین ان کو. اچھا پھر میں نے ان کہا، میں نے کہا جی آپ کو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ پر اعتماد ہے؟ خان صاحب چپ. خان صاحب کہتے ہیں نہیں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو آنسر آن دس. ٹھیک ہے، وہ نہیں انہوں نے آنسر کیا. یہ جب میں نے بات کی پھر میں نے ان سے کہا، میں نے کہا جی چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان پہ اعتماد؟ کہتے ہیں ہاں جی بالکل ان پہ اعتماد ہے. یہ آنسر دے دیا، یہ آنسر دے دیا. تو مطلب بات کلیئر ہو گئی نا کہ انہیں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ پہ، اور وہ کہہ بھی چکے ہیں. جی وہ اور وہ جو مسرت چیمہ کی جو آپ آڈیو کہہ رہی ہیں اس میں بھی وہ بات کر رہے ہیں، وہی بات کر رہے ہیں. تو بلکہ جس دن ان کی ٹرائل ہوا تھا اس دن میں ادھر موجود تھا پولیس لائنز میں. تو ان کے ایک وکیل ہیں شیر افضل مروت، جی یہ جج بھی رہے ہیں سابق کے، اور یہ وہی جج رہے ہیں جن کے سامنے جنرل مشرف کو گرفتار کر کے پیش کیا گیا تھا. تو یہ بھی ان کے وکیل ہیں. تو انہوں نے ایٹ دیٹ ٹائم بتایا تھا کہ خان صاحب نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ پر عدم اعتماد کا اظہار کیا. خیر یہ آڈیو آنے سے پہلے کی بات. جی آڈیو آنے سے پہلے کی بات. تو اب عمران خان صاحب سے جب یہ باتیں ہوئیں تو خان صاحب اسی طرح اپنی لے میں بولتے کہ یہ موٹی باتیں انہوں نے یہ کی ہیں. پھر ایک دفعہ اور بولے، وہ دوسرے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے کہ جی مجھے نا ریٹن تحریری آرڈر دیں. آپ کو پتہ ہے بیل ان کی سارے مقدمات میں ہو گئی نا، یعنی کہ جو توشہ خانہ کیس تھا وہ اس کو تو ویسے ہی حکم امتناعی جاری ہو گیا. پھر جو نیب کا کیس تھا اس میں نیب کے کیس میں ان کی 2 ہفتے کی بیل ہو گئی. جو باقی کیسز ہیں ان کی 17 تاریخ تک بیل ہو گئی ہے. تو ایک بلینکٹ بیل جسے کہتے ہیں جو کیسز ڈکلیئر ہیں ہوئے ہیں نہیں ہوئے ہیں سب میں بیل 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 بیل، یعنی کہ بیل کی سیل جاری تھی. تو بیل کی سیل لگا دیا. وہ جو عدالت کے نالج میں تھے اور جو نہیں تھے جی وہ دونوں کے کیس میں بیل، نون اینڈ ان نون، ڈکلیئرڈ اور ان ڈکلیئرڈ، تمام کیسز میں بیل. تو چیمہ صاحب یہ ہے، عمران خان صاحب وہاں پہ بڑے خوش تھے، ہیپی تھے، مسکرا رہے تھے، گپ لگا رہے تھے. اور بعض اوقات جو باتیں ان کے قریبی وکلاء ان سے کرتے تھے وہ بعض باتیں بڑی غور سے بھی سنتے تھے، بڑے سیریس بھی ہوتے تھے ایٹ ٹائمز، لیکن ہنس کھیل رہے تھے. مطلب ہی واز ریلیکسڈ. ونڈرفل. ہاں ہی واز فائن. تو آپ جو ہے آپ خان صاحب کو آج 100/100 نمبر دے رہے ہیں. میں نے کیا دے دیے جناب، چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال صاحب نے دے دیے. بس عمر عطا بندیال صاحب نے اٹھ کے پھولوں کی پتیاں نچھاور نہیں کی، باقی تو سارا انہوں نے نمبر دے دیے. صحیح کہہ رہے ہیں. تو آپ آگے چلیں. آگے آپ چلیں نا. مجھے یہ بتائیے فوج میں کیا ہو رہا ہے بھائی؟ یہ دیکھیں وہ عمران خان تو ابھی آرمی چیف کا بھی نام لے رہے ہیں، اور میں بڑا حیران تھا کہ عمران خان صاحب کے ناموں کی فہرست بتانا بڑی ضروری ہے. عمران خان صاحب نے کہا کہ حکومت کی جو تبدیلی ہے امریکہ نے تبدیلی کی ہے. پھر امریکہ سے وہ گئے چیف منسٹر نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کے اوپر. پھر انہوں نے کچھ اور لوگوں کا نام لیا، پھر آگئے وہ جنرل باجوہ کے اوپر. اب جنرل باجوہ سے اور کچھ اور لوگوں سے ہوتے ہوتے عمران خان صاحب اب آ گئے ہیں جنرل عاصم منیر کے اوپر. ٹھیک ہے. اب مجھے یہ بتائیں، اور میں بڑا کیوریس ہوں جاننے کے والے سے آپ سے، کیونکہ مجھے پتا آپ کچھ لوگوں سے ملتے بھی رہے ہیں آج. یار یہ فوج میں کیا ہو رہا ہے؟ کور کمانڈر آرمی چیف نے تبدیل کر دیا لاہور کا، اور سنا یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ تھی. اور یہ ہمارے پاس
پہلے سے موجود تھی، لیکن یہ ہے کہ ہمارا کل جی ہاں ولاگ بھی ہم ایک دن پہلے نہیں کر سکے. تو اعزاز یہ اوور آل جو اصل میں آرمی کو جو چیلنج آ رہا ہے نا وہ یہی آ رہا ہے کہ جو ایک لیڈرشپ کی تھنکنگ ایک سائڈ پہ ہے اور جو باقی لوگ ہیں وہ کسی اور سائڈ پہ سوچ رہے ہیں. تو یہ ایک چیلنج آ رہا ہے. اور جو لاہور کے کور کمانڈر ہیں ان کے حوالے سے بھی یہ بات آتی ہے کہ وہ خان صاحب سے محبت کرنے والوں میں شامل ہیں. ٹھیک ہے؟ اچھا ہاں. اچھا تو لیکن میرا نہیں خیال کہ محبت کا یہ مطلب ہے کہ انہوں نے بندے بھی گھر میں ان کو انوائٹ کیا تھا کہ آپ آئیں. لیکن اس پہ ایک شعر مجھے یاد آ ہاں گیا، کیونکہ انہیں ریموو کر دیا ہے نا. ہاں اس نے کہا محبت کرنے والے کم نہ ہوں گے ہوں، مگر تیری محفل میں ہم نہ ہوں گے. ہاں ہاں ٹھیک صحیح ہے، بات. ایسے ہی ہاں بات ہو ہاں. گئی نا. لیکن اعزاز یہ ہے کہ خان صاحب جو ہیں جب ان کے اپنی ٹارگٹس آتے ہیں نا وہ نہیں دیکھتے کہ آگے بندہ محبت کرنے والا یا نفرت کرنے والا جی ہے. ٹھیک ہے ٹارگٹ جو ہے وہ کور کمانڈر کا گھر تھا ٹھیک ہے. کہ وہ ادھر کون جون سا اس بھی کی بیٹھا ہوا. سمبولک ہاں ویلیو تھی ہاں نا، ہاں اور ان کی ہاں وردی پہن ہاں کے ہاں میڈل لگے ہوئے پہن کے لوگ پھر رہے ہیں ہاں یار. ہاں. دس از اور جو انہوں نے البتہ غلطی کی وہ یہ ہے کہ انہوں نے لوگوں کو بلا لیا اندر کے، جیسے مذاکرات کرنے لگے ہیں. جیسے کوئی ہوتا ہے نا کہ کوئی قبائلی علاقہ میں کوئی ٹی ٹی پی کے ساتھ کوئی مذاکرات شروع کر دیں، جی یہ کوئی بگڑے ہوئے بچے ہیں، جی اینگری نوجوان ہیں ان کے ساتھ، وہ انہوں نے ان کو خود اندر آنے دیا. اچھا ہے. ہاں ہاں. اور پھر جو ہے اس کے بعد چیزیں ان کے کنٹرول میں یعنی نہیں کہ رہیں. کور کمانڈر لاہور پی ٹی آئی کے نمائندوں سے بات چیت کر وہ رہے تھے، نمائندے یار مذاکرات. کون سے ہیں؟ جو مظاہرین ہیں. مظاہرین، دیکھیں ہاں. دیکھیں کن لوگوں کے ساتھ آپ مذاکرات کر رہے ہیں. چلیں. اور لیول بھی ہاں دیکھیں نا ہاں کور کمانڈر. ہاں. اور اگر وہ کور کمانڈر کے گھر کے باہر تک رہتے، دیٹ واز اے بگ ڈیل. یعنی کہ یہ بھی کوئی کم نہیں تھا. ٹھیک ہے آپ نے ان کو اندر لانے میں آپ کا بھی کردار آ گیا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. پھر یہ ہے کہ جو ادھر آپ کے سیکیورٹی پہ سٹاف ہے ان کو آپ نے کوئی سویلین ڈریس میں لے گئے کہ جی آپ جو ہے سویلین ڈریس میں. آپ اچھا اگر دیکھیں جو ویڈیو پہ دیکھیں ایک بندہ ہے جو یونیفارم میں نظر آ رہا ہے. جی ایسے ہی. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آپ نے سامان اٹھایا، گھر والوں کو لے کے دوسری طرف سے نکل گئے ہیں اور انہوں نے توڑ پھوڑ شروع کر دی ہے. یار یہ سرنڈر. ہاں کور کمانڈر لاہور یعنی کہ ایک سگنیفیکنس ہے آپ کے عہدے کی. اور ادھر یہ مسئلہ نہیں ہے، یعنی کہ اس میں پرسیپشن بڑی میٹر کرتی ہے. یہ ایک بہت بڑا ایک جو ہے نا ایک ڈی مورلائز کرنے والا ایک انسیڈنٹ ہے ان کے لیے. ایک تو وہ باقی بلڈنگز کو انہوں نے اٹیک کیا، جو فوجی گاڑیاں ان پر اٹیک کیا. لیکن یہ ہے کہ آپ کور کمانڈر کے گھر میں چلے گئے ہیں، ادھر جدھر کے انڈین جو ہیں وہ آنا چاہ رہے تھے وہ ہم نے ان کو ادھر ہی روکا. ٹھیک ہے. ادھر جو ہے یہ ہمارے اپنے بندے جو ہیں وہی جو ہیں وہ انٹر ہو گئے ہیں. اور یہ چیز جو ہے اس کا بڑا، اس سے پہلے بھی ان کے حوالے سے کوئی اس طرح کی باتیں چل رہی تھیں. اچھا میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں اس میں. ہاں چیمہ صاحب، میں ریٹورک پہ بلیو نہیں کرتا، آپ بھی نہیں بلیو کرتے. ہم فیکٹس کے اوپر بات کرتے ہیں، کوشش یہ کرتے ہیں. ظاہر بائسز ہوتے ہیں، ہر تمام لوگوں کے ہوتے ہیں، لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ اوپینین بائسز والی وہ اینڈ پہ رکھیں، فیکٹس کے اوپر بات یعنی کریں. ہمارا اگر کوئی بائس بھی ہے تو وہ انفارمڈ بائس ہو کہ انفارمیشن بیسڈ. انفارمیشن بیسڈ. اچھا اب میں نا 2-3 روز پہلے میجر عادل راجہ نے ایک ٹویٹ کی ہوئی تھی، اور وہ ٹویٹ کیا تھی؟ انہوں نے تقریباً 5-6 نام لکھے ہوئے تھے. جنرل آصف غفور کا اور کچھ اور لوگوں کا نام لکھا ہوا تھا، غالباً ان کا بھی لکھا ہوا تھا کہ یہ جو لوگ ہیں نا یہ آرمی ان کا بھی چیف تھا کے 5ویں نمبر پہ جی تھا. 5ویں نمبر، یہ لوگ آرمی چیف کے خلاف ہیں. اب یار آپ یعنی کہ آرمی کے پولیٹیکل رول کے آپ بھی مخالف ہیں، میں بھی مخالف ہوں. وی وونٹ لائک آر آرمی ٹو کم اینڈ انٹروین ان پالیٹکس، اسٹل وی ڈونٹ لائک اٹ، وی کنڈیم اٹ. ایسے آگے ہی. چلیں. لیکن آپ فوج کو تقسیم کر رہے ہیں یار، آپ انسٹیٹیوشن تباہ کر رہے ہیں یار. اعزاز یہ بہت زیادہ ڈینجرس ہے. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس ٹائم جو پی ٹی آئی کا یہ والا طریقہ اختیار کیا نا، یہ جو کام کیا انہوں نے، یہ آپ ٹی ایل پی کو بھول جائیں، تحریک لبیک پاکستان کو، جی آپ ایون ٹی ٹی پی کو بھول جائیں. ٹھیک. میں کیوں کہہ رہا ہوں تحریک طالبان کو بھول جائیں؟ وجہ کیا ہے؟ تحریک طالبان کے جو بھی ہیں وہ لوگ جو ہیں وہ زیادہ تر غریب لوگ ہیں، وہ کوئی دور دراز کے علاقوں کے ہیں. یہ والی جو کلاس ہے یہ ہماری اس میں ایلیٹ کلاس ہے. ٹھیک ہے. شہروں کے لوگ ہیں. تو یہ تو آپ کے اس طرح کی جیسے آپ کے گھروں میں پینیٹریشن ہوگی، اور وہ کتنے فاتحانہ انداز میں لگے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اور آج آپ نے دیکھا وہ ایک ٹی ٹی پی کا ایک بلوچستان کا ایک چیپٹر کے انہوں نے اظہار یکجہتی بھی کیا ہے نوجوانوں کے ساتھ. اندازہ کریے. ہاں کہ جی یہ جو کام ہم آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں، سراہتے ہیں، اور ان کے اس معاملے میں ہم آپ کے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے. اب امیجن کریں کہ وہی لوگ جو ہیں، ہوا کیا ہے کہ یہ جو لوگ جنہوں نے توڑ پھوڑ کیا ہے یہ وہ خان صاحب کی ٹائیگر فورس ہے. اچھا ہاں ٹائیگر فورس ہے جن سے یہ حلف وغیرہ نہیں پچھلے دنوں لیتے رہے کہ ہم اکٹھے جئیں گے اکٹھے مریں گے. ٹھیک ہے. اوکے. یہ وہ ٹائیگر فورس ہے
کہ اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ایک پورا ایک جیسے ہوتے ہیں نا ایک بڑے کمیٹڈ قسم کے کہ خان کے لیے ہر چیز قربان ہے, اپنے بچے بھی قربان ہیں, ٹھیک ہے, یہ وہ لاٹ ہے. اور وائلنس کے لیے, تشدد کے لیے, اس طرح کے واقعات کے لیے آپ کو کوئی 10,000 بندہ نہیں چاہیے, ٹھیک, وہ 2-4 بھی ہوں. یعنی آپ جو اوورآل لاہور میں لوگ نکلے ہیں کو ہوں گے 1,000-1,500 ہوں گے, ٹھیک ہے, اور ان میں سے شاید زیادہ تھے, اس دن کی میں بات کر رہا اچھا, ہوں, ٹھیک ہے, تو جب یہ توڑ پھوڑ ہوئی ہے تو اس میں سے اگر کوئی 4-5 بندے بھی توڑ پھوڑ والے ہوں نا تو وہ خبر بنانے کے لیے بہت زیادہ ہوتے ہیں. نہیں لیکن عمر میرے خیال میں زیادہ سے اعزاز میں بات کر رہا ہوں کہ جب یہ شام کو ٹائم ہوا ہے نا واقعہ, یہ جب ادھر اکٹھے ہوئے ہیں کوئی اتنے کو لوگ تھے 1,000-1,500 ایٹ لیسٹ, یہ ہے ایٹ ون پوائنٹ ہوں گے نا, ہاں مختلف جگہوں پر مختلف تعداد ہے. اگر ٹوٹل ملائیں نا, آپ کہہ رہے ہیں لاہور میں 1,000-1,500 تو یہ بڑی کم تعداد ہے, اوورآل تعداد زیادہ ہے, لیکن ایک پوائنٹ کے اوپر آپ جس پوائنٹ کے وہاں پر 1,000-1,500. تو اب یہ ہے کہ جو اس میں ایک جو پازیٹیو چیز اگر میں دیکھوں اس سارے عمل میں تو وہ یہ ہے کہ خان صاحب کا یہ جو ایک اثاثہ ہے, یہ جو ٹائیگر فورس ہے جو کہ بڑی ڈینجرس ہے. ٹھیک ہے, آپ امیجن کریں نا کہ اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ میں کل سوال کر رہا ہوں اور کوئی ٹائیگر فورس والا بندہ آ کے کوئی گولی مار دے گا یا آپ کا سر پھوڑ دے گا. آپ کو یاد ہے میں نے آپ کو ایک دفعہ بتایا تھا کہ جب بشرا بی بی پہ میں سٹوری کر رہا تھا نکاح کے حوالے سے, تو میری عادت ہے میں ایک بعض کا سٹوری پہ بیٹھ جاتا ہوں کہ اس پہ یہ تحقیق کر لوں, یہ پتہ کر لوں, ویریفائی کر لوں. تو میں جس وجہ سے جلدی میں نے کیا کہ 2-3 دن کام کرنے کے بعد میں نے سٹوری چلا دی, اور وہ جلدی کا سبب ایک چیز بنی کہ مجھے پتہ چلا کہ خان صاحب کے حلقے سے پتہ چلا, حلقے سے مطلب کہ ان کے جو لوگ ان کے پاس بیٹھتے ہیں بنی گالہ میں, انہوں نے کہا جی خان جو ہے نا وہ کسی کو فون کر رہے تھے, اور میں چونکہ پہلے بتا چکا تھا کہ میں موقف کا پوچھ چکا تھا تو لہٰذا ان کو پتہ تھا کہ میں کوئی کر رہا ہوں. تو انہوں نے کہا جی کہ وہ کسی کو کہہ رہے تھے کہ یار یہ جو ہے نا اس کو کوئی بندہ آ کے گاڑی مار جائے نا, ٹھیک ہے, جیسے ایک بندہ ویسے بات کر رہا ہوتا ہے. جی, تو میں نے کہا کہ ہو سکتا ہے یہ غصے میں بات کر رہے ہوں, لیکن جو فالوور ہے اس کے لیے یہ حکم کا درجہ رکھتا ہو, وہ خان کو خوش کرنے کے لیے گاڑی مار دے. تو لہٰذا بہتر ہے کہ جس سٹوری کی وجہ سے مجھے کوئی گاڑی کسی نے ہیٹ کرنا ہے وہ سٹوری میں جلدی چلا دوں, ٹھیک ہے. تو یہ بڑا ڈینجرس فینامنا ہے, اور آپ کلیم کرتے ہیں کہ آپ پاکستان کی سب سے بڑی پاپولر پارٹی ہیں, اور ساتھ جو ہے آپ نے ایک وائلنٹ گروپ بنا لی ہے. چیمہ صاحب آج بھی عمران خان صاحب نے کہا کہ دیکھیں مجھے اگر دوبارہ گرفتار کر دیا تو میں کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا ان لوگوں کی. یہ تو ایک مستقل بلیک میلنگ بن گئی ہے نا کہ میرا کوئی کنٹرول نہیں ہے. چیمہ صاحب یہ جو بات آپ کر رہے ہیں نا آرمی والی, یہ بڑی سیریس بات ہے. اب سوال کیا پیدا ہوتا ہے, میں ایک سوال کر رہا ہوں, وہ آرمی چیف کا نام لے رہے ہیں عمران خان بیٹھ کے اور کہہ رہے ہیں کہ ایک بندہ ذمہ دار ہے. ایک بات, آرمی چیف کا ایک کمانڈر وہ شاید ڈسپلن کے اوپر پورا نہیں اترتا, نہیں ان پہ تو ڈسپلن کے علاوہ سنا کہ کاروائی شروع ہو گئی. اچھا کاروائی شروع ہو گئی, تو ان کے خلاف کاروائی ہو گئی. جو رومر ہے, کیا وہ جو میں نے میجر عادل راجہ کا ذکر کیا کہ جی اتنے لوگ, وہ حقیقت ہے یا نہیں حقیقت, یہ خدا بہتر جانتا ہے. لیکن ڈیوائیڈ پیدا کرنے کی کوشش کون کر رہا ہے؟ یہ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. یعنی کہ آرمی جو ہے ایز اے اسٹرکچر وہ تقسیم ہو جائے, اور کس کے خلاف تقسیم ہو جائے؟ اپنی کمانڈ کے خلاف, اپنی کمانڈ کے خلاف. چیمہ صاحب اگر آرمی کے اندر آرمی کی کمانڈ نہیں ہے نا, تو اگر آپ نے آرمی کی کمانڈ توڑ دی تو اس دن آرمی آپ نے تقسیم کر دی. ڈسپلن فورس ہے, ڈسپلن فورس کو کمانڈ کے بغیر نہیں چل سکتا. ٹھیک ہے. تو اس وقت میرے خیال میں جو سب سے بڑا جو چیلنج ہے, میں آپ آنیسٹلی بات بتا رہا ہوں اور پوری نیک نیتی سے بات بتا رہا ہوں, میرا مقصد کسی قسم کی نہ کسی پارٹی کی کوئی توہین کرنا ہے نہ کسی آرمی کی, ناٹ ایٹ آل. ایز اے پاکستانی میں سمجھتا ہوں کہ جو جنرل عاصم منیر کے پاس ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ وہ ایسے عناصر جو کہ فوج کے اندر تقسیم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو کنٹرول میں لائیں. یہ بہت بڑا چیلنج ہے, کوئی شک نہیں. اور یہ حکومت کے پاس, یہ آرمی چیف کے پاس چاہیے کہ وہ فوری اس پہ کارروائی کریں, اور حکومت کو بھی چاہیے. لیکن اعزاز مجھے نہیں آئیڈیا کہ وہ کس طرح کریں گے. ریزن یہ ہے کہ آپ کا پورا ملک اس ٹائم تقسیم ہو چکا ہے. اداروں کے اندر تقسیم ہے, اداروں کے درمیان تقسیم ہے, معاشرے میں تقسیم ہے, خاندانوں کے درمیان تقسیم ہے. ٹھیک ہے. اور عدلیہ جو ہے وہ اپنی جگہ پہ تقسیم ہے, حکومت سیاسی حلقے جو ہیں وہ اپنی جگہ پہ تقسیم ہے. تو ہر بندہ دوسرے کو اس بنیاد پہ اس کی انٹیگریٹی نہیں چیک کرتا کہ یہ بندہ کوئی ٹھیک ہے, اس بنیاد پہ نہیں کرتا کہ اس کے کردار کی وجہ سے, وہ اس کے ویوز کی وجہ سے کرتا ہے کہ اگر وہ میرے مخالف ویوز رکھتا ہے تو یہ بندے کا پتر ہو ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے. تو اب جو ہے میرے حال آگے چلیں. نہیں چیمہ صاحب, اس میں تھوڑی سی اور بات بڑی ضروری ہے.
اس میں ایک اور بات جس بات کا جواب مجھے نہیں مل رہا اور اگر ہمارے دیکھنے والوں میں سے کسی کے پاس ہو تو وہ بھی بتائیں. میں نے اس حوالے سے مختلف لوگوں سے رابطہ کیا ہے چونکہ آپ کو پتہ ہے انٹرنیٹ کا ایشو ہے. لوگ اب لینڈ لائن نمبر یا ڈائریکٹ موبائل فون اٹھاتے نہیں ہیں. مجبوری ہے لوگوں کی یار, لوگوں کی نوکریاں ہیں, لوگوں کے کام ہیں, لوگوں کی ایفیلیشنز ہیں, وہ خراب ہو. مجھے اس سوال کا جواب نہیں مل رہا. کس سوال کا جواب نہیں مل رہا؟ مجھے اس سوال کا جواب نہیں مل رہا کہ عمران خان اگر 9 مئی کو گرفتار ہوتے ہیں اور 10 مئی کو یا 9 مئی کی شام کو جب وہ تمام لوگ پی ٹی آئی کے لوگ کورٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, مسرت چیمہ صاحبہ سے ڈائل کر دیتے ہیں, عمران خان صاحب مسرت چیمہ کو ڈائل کر دیتے ہیں اور مسرت چیمہ سے وہ بات کرتے ہیں. وہ جس طریقے سے عمران خان بات کر رہے ہیں کہ خواجہ ارس کو یہ کہنا, خواجہ ارس کدھر ہے, اعظم سواتی کو یہ پیغام دو کہ اعظم سواتی وہ بات کرے, وہ اس بات کی علامت کیا ہے کہ وہ کسی ایسی جگہ پہ بیٹھے ہیں جہاں پر وہ تنہا ہیں. مجھے یہ لگا ہے اگر آپ خون سنیں نا, اور وہ محتاط گفتگو بھی کر رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے وہ سنی نہ جائے, محتاط گفتگو بھی کر رہے ہیں, اشارے میں گفتگو بھی کر رہے ہیں. میرے پاس جو سب سے بڑا سوال ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے پاس یہ فون کہاں سے آیا؟ اعزاز فون تو نیب والوں نے دیا ہوگا اور وہ کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور یہ نہیں وہ تو نیب والوں نے تو کہا نا کہ وائف سے بات کریں, وہ لینڈ نمبر دیا. یار مجھے یہ لینڈ نمبر کی گفتگو نہیں لگ رہی. آپ کو کیا لگ رہی ہے؟ مجھے یہ لگتا ہے کہ عمران خان صاحب جس سیل میں تھے اس سیل میں ان کے پاس فون تھا, تو فون انہوں نے نیب والوں نے دیا موبائل فون تھا. نہیں تو نیب والوں نے موبائل دے دیا ہوگا. اور اچھا دوسرا یہ دیکھیں, نائب نے اگر میری بات موبائل سنیں. دیا ہے تو اٹ مینز کہ آپ جس کو مرضی کال کریں. نہیں تو جس کو مرضی کال کریں, وہ انہوں نے کال پکڑ بھی تو لی نا. تو جنہوں نے کال کروائی ہے, میں یہ کہہ رہا جنہوں ہوں نے کال کروائی ہے وہ کال اس کو پبلک بھی تو کر دی ہے. میں نے یہ کہا کہ جنہوں نے کال نیب والوں نے, آپ کہہ رہے ہیں نا, میں تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ سسٹم کے اندر ہی کوئی لوگ ہوں جنہوں نے فون پکڑا دیا. ہوگا ہو سکتا ہے نا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. لیکن ایسا ہوتا ہے. اگر یہ سسٹم اتنا کمزور ہو گیا تو پھر بات ختم ہو گئی. سسٹم تو اگر یہ سسٹم کمزور ہو گیا ہے, اتنا ختم ہو گیا ہے, ہو از ریسپانسبل فار دیٹ؟ شاید یہ چھوڑیں, یعنی کہ یہ لمبی باتیں ہیں, یعنی کہ اب جو ہے کوئی سسٹم آج اچانک کو پچھلے کو 2 مہینے میں تو کمزور نہیں ہوا, بڑی دیر سے ہو رہا ہے. اور میں یہ جو پولرائزیشن کی ہم تقسیم کی بات کر رہے ہیں, یہ اسی وجہ سے بہت زیادہ ڈینجرس ہوتی ہے. ٹھیک ہے کہ لوگوں کی جو اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں وہ بھی میرٹ پر نہیں ہوتی, وہ وفاداری کی بنیاد پہ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ ایک بڑی لمبی رسا کشی ہوتی ہے جس میں ادارے بہت زیادہ سفر کرتے ہیں. تو ویری انفارچونیٹ. آگے جو ہے صدر صاحب کی طرف چلتے ہیں. جی صدر صاحب, آپ صدر صاحب جو ہیں, صدر صاحب جو ہیں وہ آج کل جو ہے نا اتنے جیسے نا ماہی بیاب کی طرح جو ہے وہ ان کی حالت تھی. انہوں نے مجھے بغیر پانی میں مچھلی, وہ پہلے تو انہوں نے کہا کہ جب خان صاحب جو پہلی رات ادھر تھے انہوں نے کہا کہ میں نے آج ملنے جانا ہے 9 مئی کی رات. ہاں, اوئے ہوئے, ان کے سٹاف نے ان کو سمجھایا کہ بھائی آپ اس طرح نہ کریں, آپ آج نہ جائیں, یعنی کہ آپ جو ہے صدر. انہوں نے کہا کہ میں شہری, انہوں نے کہا شہری کو کون قریب پھٹکنے دیتا ہے ادھر. ٹھیک ہے, آپ کو اگر کوئی جانے دے گا تو صدر کے طور پہ. تو وہ اس ٹائم ایکیوز ہیں اور آپ جو ہے یعنی کہ آپ کہتے ہیں میں نے ان سے جا کر ملنا ہے. پھر انہوں نے کہا کہ میں نے اپلیکیشن دینی ہے سپریم کورٹ میں کہ میں نے ایک شہری کے طور پہ اپلیکیشن. انہوں نے کہا جی صدر صاحب خدا دا خوف کرو, بعد آ جاؤ. ٹھیک ہے, صدر صاحب کا زیادہ مشکل یہی ہوتا ہے کوئی اپلیکیشن میں لکھا کے نا تو پھر جو ہے وہ لیپ ٹاپ پہ بیٹھ کے ٹھیک کرتے رہتے ہیں. تو خیر نا, پھر انہوں نے سوچا جی میں گورنمنٹ کو لکھوں, کہ گورنمنٹ کو لکھوں جی کہ یہ کیا ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو, یعنی کہ کانسٹیٹیوشنل عہدے پر بیٹھا ہوا شخص یہ کام کر رہا ہے. ہاں, تو گورنمنٹ کو لکھوں. پھر جو کوئی سمجھانے والے تھے انہوں نے کہا جی کہ ذرا اختیار سے لکھنا, کوئی آپ کا دور بھی کوئی اچھا نہیں گزرا ہوا. ٹھیک ہے, تو کوئی اس طرح کی کوئی زیادہ ہائی مارل گراؤنڈ پہ لیکچر نہ دینا, کیونکہ پہلے بھی آپ نے کوئی ایک اس طرح کا کوئی لیکچر دیا تھا, کوئی لیٹر لکھا تھا. آگے انہوں نے پھر عرفان قادر صاحب سے آپ کو جواب دلوایا تھا کوئی 5 پیجز کا. اور پھر جو ہے البتہ جو ایک اہم چیز ہے اب یہ ہے کہ انہوں نے آرمی چیف کو لکھا لیٹر. اچھا, آرمی چیف کو لیٹر لکھ دیا ہے صدر نے؟ ہاں. اچھا, اور کیا لکھا ہے؟ آرمی چیف کو لکھا ہے جی کہ ذرا آئیں نا میرے پاس, آئیں تھوڑا سا بیٹھ کے بات کریں کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے. اچھا, ویسے چیفہ صاحب آپ کو یاد ہے آپ اور میں اکٹھے ہی تھے, ہمیں کسی نے بتایا تھا ہاں کہ صدر نے آرمی چیف کو ایک کھانے پہ دعوت دی تھی, رمضان کے مہینے میں افطاری پہ دعوت دی تھی. اور اس سے پہلے انہوں نے ساحر شمشاد صاحب کو دعوت دی تھی, وہ آئے تھے اپنی فیملی کے ساتھ اور صدر کے ساتھ کھانا کھایا تھا 20-21. ہاں, یعنی کہ 21 یعنی جو رمضان کے مہینے میں جو چل رہا تھا, یعنی کہ اپریل تھا میرے خیال میں, میرے اپریل یا مارچ, مارچ شاید مارچ تھا. تو 21 تاریخ کو دعوت دی گئی تھی کہ بھی آئیں, تو آرمی چیف نہیں آئے تھے. ہاں نہیں, وہ یہ ہوا کہ ان کو دعوت دی, اور دعوت جو ہے میرے خیال انیشلی ایک طرح کی ایکسیپٹ ہو گئی. ٹھیک,
پھر انہوں نے پوچھا، ہوتا ہی ہے پروٹوکول میں، اسٹاف پوچھتا ہے کہ کیا لیں گے، کیا آپ کو چیزیں کھانے میں کیا پسند ہیں، تاکہ آپ کو آپ کی مرضی کا کھانا دیں، آپ خوش ہو کے جائیں. تو پھر انہوں نے کہا کہ اس کو ہم لیٹ نہ کر لیں، کوئی اگر رمضان میں نہ ہو، تو اس طریقے سے انہوں نے پولائٹلی ڈکلائن کر دیا. اب یہ ہے کہ اگر ہم اس کو ویسے اپنے لیول پر دیکھیں تو پولائٹلی کوئی ڈکلائن کرتا ہے تو اس کا مطلب اور ہے. اگر جو ہے آپ کا صدر آرمی چیف کو دعوت دیتا ہے تو یہ عام طور پہ ہوتا نہیں ہے، یہ بڑا ان یوزول تھا. ٹھیک ہے، تو میرے خیال ہے کہ جو آرمی چیف ہیں ان کے خیالات اور ان کے بارے میں خیالات جو ہیں وہ ایک دوسرے سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں، اور شاید وہ اس لیے ڈرتے بھی ہیں کہ کوئی میں 2-4 باتیں کی انہوں نے خان صاحب سے کر دی، اور خان صاحب نے پھر نہ لاؤڈ اسپیکر پہ بولنا بھی ہے. چیمہ صاحب اس وقت نا آپ نے ایک لائن، بڑی تاریخی لائن کہی تھی، میں بھولا نہیں ہوں. کیا آپ کی ایک وٹ ہے نا وہ بڑی زبردست ہے اور میں بڑا انجوائے کرتا ہوں. آپ نے کہا تھا کہ آرمی چیف نے کہا ہوگا کہ میں کھانا کھا سکتا ہوں لیکن دھوکہ نہیں کھا سکتا. بالکل ٹھیک ہے، ہم دونوں کٹے ہی تھے نا اس محفل میں، وہ جو کوئی صاحب تھے. تو چیمہ صاحب بڑی مرکی صورتحال ہے. مجھے نہیں لگتا کہ ایمرجنسی لگے گی، مجھے نہیں لگتا کہ ایمرجنسی لگانے کی گورنمنٹ پوزیشن میں ہے. سر یہ لیکن مجھے یہ لیکن حل اس سارے معاملے کا اعزاز یہ ہے کہ ایک تو ایمرجنسی کے حوالے سے یہ ہے کہ ایمرجنسی کے لیے آپ کو صدر کی بھی ایک اس کا تعاون بھی چاہیے اور سپریم کورٹ کا بھی چاہیے، اور دونوں کا تعاون اس ٹائم درکار نہیں ہے. اور اعزاز انفارچونیٹلی ہمارا جو تجزیہ ہے نا وہ ایک درست ثابت ہو رہا ہے کہ ہم یہ بات کرتے آئے ہیں کہ یہ وہ کرائسس ہے کہ اعزاز جس کے پاس میں فرینکلی بہت سارے لوگوں سے ملتا آیا ہوں، اور میں ایک عام طور پہ جو جرنلسٹ ہیں زیادہ سوال ہی کر رہے ہوتے ہیں، میں آنیسٹلی میں سولوشن کی تلاش میں ہوں کہ یار اس مسئلے کا حل کیا ہے. اور وہ لوگ جن سے ہم توقع کرتے ہیں کہ ان کے پاس حل ہوگا، وہ بھی پوچھ رہے ہیں کہ حل کیا ہے. اور یہ بڑی بد نصیبی والی بات ہے. اور اس ٹائم یعنی کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کا رول جو ہے وہ ضرور ڈسکس کرتے ہیں، لیکن مجھے ایک بات ضرور یاد آتی ہے 2018 میں جنرل نعیم لودھی صاحب سے بات خالد نعیم لودھی صاحب سے. تو میں نے کہا جی کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کا کیا رول ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں جی کہ ہر ملک میں نہ کوئی ایک ایسا گروپ یا ادارہ موجود ہوتا ہے کہ اگر چیزیں آؤٹ آف کنٹرول ہوں تو وہ نہ ان کو کنٹرول کر لے، یعنی کہ اس کو ایک لیوریج حاصل ہوتا ہے مختلف جو ہے نا پاور پلیئرز پہ، تو وہ ان کو ایک بٹھانے کی پوزیشن میں ہوتا ہے. اور تب انہوں نے کہا کہ اس ٹائم نا انہوں نے کہا کہ اس ٹائم نا 50% لوگ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں. اور جب یہ 65 یہ 2018 میں وہ وقت ہے جب نواز شریف کو نکال دیا گیا ہے اور آپ خالد نعیم لودھی سے الیکشن سے پہلے کی بات، انہوں نے کہا کہ جب یہ تعداد جو ہے نا 65% ہو جائے گی نا، 65% یا اس سے زیادہ، تو اس ملک میں کیوس آئے گا. ٹھیک ہے، کہ کوئی کنٹرول میں، کسی کے کنٹرول میں کچھ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، اب جو ہے نا انفارچونیٹلی ہم اس سٹیج پر پہنچ گئے ہیں کہ کوئی ایک ادارہ ایسا نہیں ہے کہ جس کو یہ اختیار حاصل ہو یا وہ اس پوزیشن میں ہو کہ سب کو وہ بٹھا سکے. اس ٹائم کوئی نہیں ہے. اور ہم جو ایک تجزیہ اپنا دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ کرائسس جو ہے، یا اگر تو کوئی ادارہ موجود ہوتا ہے تو شاید ہم کرائسس کو ایک منطقی انجام پہنچنے سے پہلے روک لیتے، لیکن مجھے انفارچونیٹلی لگتا ہے اس نے اپنے منطقی انجام تک پہنچنا ہے. وہ منطقی انجام کیا ہے اس کا مجھے نہیں آئیڈیا، اور اگر ہو بھی تو میرا دل نہیں کرتا کہ میں کچھ اسپیکولیٹ بھی کروں کہ یہ چیزیں ہو سکتی ہیں، یہ ہو سکتی ہیں. اللہ تعالیٰ اس ملک کی حفاظت کرے، اور اللہ تعالیٰ یہ جو نفرت کی سیاست ہے، یہ جو تقسیم کی سیاست ہے، یہ بہت ہی بری سیاست ہے. اور اس کی کرنے والا کوئی بھی ہو، ایماندار ہو، صادق ہو، امین ہو، جو بھی کرنے کے یعنی کہ دعوے دار ہو، وہ اس ملک کے لیے کوئی فائدے مند یہ کوئی سروس نہیں ہوتی. شیما صاحب آپ ویسے سم اپ کر رہے تھے، میں ایک چیز، ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں کیونکہ کافی دن ہے نا تو سٹوریاں کافی ہوئی ہیں. کانسٹیٹیوشنل عہدے کی بات کی، آئیڈیل بات تو یہ تھی کہ صدر اپنے عہدے کا لحاظ رکھتے اور ایک ایسا فگر بن جاتے کہ تمام لوگ، بے شک ان کا پارٹی افیلیشن جو بھی ہے، کہ تمام لوگ ان پر اعتماد کرتے. وہ نہیں ہوا. لیکن کانسٹیٹیوشنل عہدوں کا یا اعلیٰ حکومتی عہدوں کا حال یہ ہے کہ اس دن 10 تاریخ کو میں چیمہ صاحب گیا ہوا تھا پولیس لائنز میں جہاں پر یہ کارروائی ہو رہی تھی. تو میں ٹیلی فون وغیرہ ڈائل کر رہا تھا، ریکویسٹ کر رہا تھا کہ جی مجھے بھی کوئی ایکسیس مل جائے. مجھے کسی نے امید دلائی کہ آپ کو ایکسیس دیں گے، نہیں ہو سکی. لیکن اس دوران میں نے چیمہ صاحب دیکھا کہ گلگت بلتستان کے چیف منسٹر وہ آئے، اور گلگت بلتستان کے چیف منسٹر آئے اپنی پوری سیکیورٹی فورس کے ساتھ. اور میں حیران تھا کہ ان کے حوالے سے فیڈرل گورنمنٹ نے پابندی لگا دی ہوئی تھی. آپ کو پتہ ہے کہ وہ اپنی سیکیورٹی نہیں لے کے آ سکتے، لیکن اس کے باوجود تھے وہ.
میں نے سگنل کیا انہیں بات کرنے کے لیے، وہ بات کرنے کا ریڈی ہو گئے. میں نے ان سے سوال جواب کیا کہ جی آپ کدھر آئے ہیں؟ کہ جی میں عمران خان کے لیے آیا ہوں. جی میں نے کہا جی آپ کو تو گلگت ہونا چاہیے تھا. کہتے نہیں وہ عمران خان میرے لیڈر ہیں. میں نے کہا اگر آپ کے لیڈر ہیں تو یہ سرکاری گاڑی، سرکاری پروٹوکول یہ لانے کی کیا ضرورت ہے؟ سرکاری سیکیورٹی لانے کی کیا ضرورت ہے؟ کہتے ہیں نہیں یہ میری سیکیورٹی ہے، یہ میرے آفس کو دی گئی ہے. میں نے کہا اگر آپ نے اپنے پارٹی کام میں اپنی یہ سیکیورٹی استعمال کرنی ہے تو آپ اپنی نجی سیکیورٹی رکھ لیں. نہیں یہ ٹرینڈ ہے. یہ مجھے چیمہ صاحب میں رسپیکٹ ہے ان کی، ظاہر ہے چیف منسٹر ہیں، ان کی توہین میں نہیں کر سکتا، لوگوں نے ووٹ دیے ہیں، لیکن یہ رسپیکٹیبل کام نہیں ہے. یہ کوئی بھی کرے، یہ شہباز شریف کرے، یہ اعزاز آپ کو یہ پتہ ہے کہ بلوچستان گلگت بلتستان کی پولیس کی کیا تعداد کیا ہے؟ نہیں چیمہ صاحب مجھے ذرا کوئی اندازہ لگائیں. میرے خیال میں 1000 ہوگی، 1000 2000 ہوگی. نہیں یار، نہیں کہ یہ تو آپ نے بہت ہی کم اندازہ نہیں لگایا. میں ہاں لیکن 6500 ہے. 6500. ٹھیک ہے 6500. آپ ذرا پولیس پنجاب کی پولیس کا یا ایون اسلام آباد کی پولیس جو ہے اس کی تعداد بھی زیادہ ہے. 70-80 ہزار ہے پنجاب پولیس. ہاں نہیں 70-80 ہزار سے زیادہ ہے، 1 لاکھ سے زیادہ ہے. اچھا تو بلکہ میرے خیال ہے کوئی 2 لاکھ کے قریب ہے. اچھا 2.25 لاکھ. تو لیکن 6500 ہے پورے گلگت بلتستان کے لیے پولیس، جس میں سے آدھی یہ ادھر عمران خان کو دیے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے کہ یعنی کہ کبھی 3500 ادھر آئی ہوئی ہے. نہیں میں یعنی کہ ایک بات کر رہا ہوں کہ اس میں سے آدھی تقریباً وہ ادھر آئی ہوتی ہے. اور کرتے کیا ہیں کہ جی چیف منسٹر خود اس لیے رہ رہا ہوتا ہے کہ وہ پولیس جو ہے وہ میری ڈیوٹی کے لیے آئی ہوئی ہے تاکہ آگے عمران خان کی حفاظت پہ لگی رہے. ابھی ویسے انہیں سنا ہے وہ نظر بند کر دیا گیا تھا ادھر ہی گلگت بلتستان گلگت بلتستان ہاؤس میں اسی شام کو. تو میرے خیال میں آپ ختم تو ناظرین میرے خیال ہے آج کے لیے کافی ہو گیا. آپ کی تروٹک جو ہے وہ پوری ہو جائے گی. اور ہمیں اجازت دیں، اپنے کمنٹس وغیرہ ضرور دیتے رہیں، اور کوئی انفارمیشن ہو تو ہمارے ساتھ شیئر کریں. اللہ حافظ.